اسی طریقے سے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر والے جہنم کی آگ سے بچ جائیں تو اپنے گھر کی جوان لڑکیوں کو پردے کا حکم دیجئے۔ آپ کی لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو چکی ہے اور شریعت کی نظر میں وہ بالغ ہو چکی ہے، شریعت کی نظر میں ایک لڑکی کے بالغ ہونے کی جو پہچان ہے وہ پہچان اس لڑکی کے اندر اگر ظاہر ہو چکی ہے تو یاد رکھیے اس لڑکی کے اوپر پردہ کرنا واجب ہے۔ آپ یہ کہہ کر کے مت ٹال دیجئے ابھی تو 14 سال کی، ابھی تو 15 سال کی میری لڑکی، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، وہ جوان ہو چکی ہے، وہ بالغ ہو چکی ہے اور شریعت کی نظر میں اس کے اوپر پردہ واجب ہے۔ اور پردہ ہی نہیں، رمضان کا روزہ بھی جوان لڑکی کے اوپر فرض ہے۔ کوئی یہ نہ کہے ارے گرمی کا موسم ہے، مارچ اور اپریل کا مہینہ رمضان میں پڑ رہا ہے، ہماری لڑکی تو ابھی 13-14 سال کی ہے، ہم 1 سال بعد روزہ رکھوائیں گے۔ جی نہیں۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو اگر جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے بھائیوں اس کی شروعات تو آپ کو اس سے کرنی پڑے گی کہ گھر میں نیک عورت کو آپ کو بیوی اور بہو بنا کر کے لانا پڑے گا۔ جب نیک عورت آپ کے گھر میں آئے گی، رمضان کا مہینہ ہوگا، آپ عشاء کی نماز پڑھ کے گھر چلے آئیں گے تو بیوی آپ کو ڈانٹے گی آپ نے تراویح کیوں نہیں پڑھی۔ آپ گھر میں بیٹھ کر کے موبائل میں لگے رہیں گے، بیوی آپ کو ڈانٹے گی اور بولے گی آپ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے ٹائم آپ گھر میں بیٹھے ہوں گے، آپ کی بیوی آپ کو نماز کی یاد دلائے گی۔ ایک نیک عورت کی نشانی یہ ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے اس شوہر کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے، اس آدمی کے اوپر، اس مرد کے اوپر اللہ تعالی رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتا ہے اور اکیلے نہیں پڑھتا ہے، وَأَيْقَظَ امْرَأَتَهُ، اپنی اہلیہ کو، اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے۔ اور بیوی اگر اٹھنے سے انکار کر دیتی ہے تو بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک دیتا ہے، چل اٹھ، چل تو بھی میرے ساتھ تہجد پڑھ۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اس عورت کے اوپر جو رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتی ہے، قیام اللیل کرتی ہے، وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ نوٹ کر لیجئے آپ، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ شیخ صاحب یہ بتائیے رمضان میں ہم نے امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھ لی، اب تراویح پڑھنے کے بعد اگر ہم گھر میں آ کر کے رات میں تہجد پڑھنا چاہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ تو مسئلہ یاد کر لیجئے، تراویح اور تہجد دونوں الگ نمازیں نہیں ہیں، دونوں ایک ہی نماز کے دو الگ الگ نام ہیں۔ جس نماز کو ہم 11 مہینہ تہجد کہتے ہیں اسی نماز کو ہم رمضان میں تراویح کہتے ہیں، اور تہجد بھی ہمیں 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے، اور تراویح بھی ہم کو 8 اور 3 11 رکعت پڑھنی ہے۔ اور یہ بھی مسئلہ نوٹ کر لیجئے کہ رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھیں۔ اچھا اب میں یہاں ایک بات اور پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا تراویح میں قرآن ختم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کوئی بتائے بھائی؟ ہوتا ہے نا، الحمدللہ۔ کئی گاؤں ایسے ہیں بہار کے اور بنگال کے، بہار میں تو ابھی یہ بیماری کم ہے، بنگال میں ابھی مجھے لوگوں نے بتایا تراویح کیسی ہوتی ہے، سورہ تراویح ہوتی ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ اکبر، ایک سورت پڑھی رکوع میں چلے گئے، چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھ کر کے تراویح کی نماز ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ تراویح کی نماز یہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے میرے بھائی۔ اگر چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھنی ہیں تو پھر کیا ضرورت ہے تراویح پڑھنے کی؟ اللہ کے نبی کی تراویح لمبی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے آپ قرآن ختم کریں، قرآن ختم کرنا ضروری نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ الم تری کیف فعل اور قل هو اللہ احد اور انا اعطیناک الکوثر پڑھ کر کے آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ تراویح کی نماز لمبی ہونی چاہیے،
اور تراویح کی نماز آپ امام کے ساتھ پڑھیے، مسجد میں پڑھیے، جماعت کے ساتھ پڑھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف کتب لہ قیام لیلۃ، جو امام کے ساتھ تہجد کی نماز، تراویح کی نماز، قیام اللیل کی نماز رمضان میں پڑھے گا، جو تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، امام کے ساتھ پڑھے گا، حتی ینصرف، یہاں تک کہ امام سلام پھیر دے اور پوری 11 رکعت پڑھ لے، کتب لہ قیام لیلۃ، تو اس تراویح پڑھنے والے کو رات بھر تہجد پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ آپ نے امام کے ساتھ آدھا گھنٹہ تراویح پڑھی، 1 گھنٹہ تراویح پڑھی، اور آپ کو ثواب مل رہا ہے پوری رات پڑھنے کا۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو ہمیں رمضان میں ملنے والی ہے، اس سے ہم چوکے نہ، اس موقع کو ہم نہ چوکیں، اس کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ افسوس کی بات ہے، آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ہمارے بہت سارے بھائی رمضان کو بھی باقی سال کے 11 مہینوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بد دعا کی ہے، نام لے کر کے بد دعا کی ہے، رغیم انف رجل ادرک رمضان، اس انسان کی ناک مٹی میں مل جائے، اس انسان کا ستیہ ناش ہو جائے، وہ انسان برباد ہو جائے جو رمضان کا مہینہ پائے اور رمضان آ کر کے چلا جائے اور اس کے گناہوں کی معافی نہ ہو پائے، اس کے گناہوں کی بخشش نہ ہو پائے۔ اس انسان سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ اور جب رمضان کا آخری عشرہ آ جائے، جب رمضان کی 21ویں رات شروع ہو جائے، آخری 10 دن جب آ جائیں، تو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے؟ ذرا حدیث اٹھا کر کے آپ دیکھیے۔ اماں عائشہ فرماتی ہیں جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا تھا، اللہ کے نبی ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر آپ عبادت کیا کرتے تھے، وَشَدَّ مِيزَرَهُ، اور اللہ کے نبی اپنی کمر کس لیتے تھے، بہت محنت کرتے تھے، بہت عبادت کرتے تھے۔